اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے گھروں سے ہجرت کر کے مشرکین کی طرف گئے۔ اب مشرکین کی طرف سے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور وہ ان گھروں کو چھوڑ کر ان گھروں سے ہجرت کر کے چلے گئے کہ جہاں پر وہ پلے بڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لانے اور میری وحدانیت کا اقرار کرنے کے سبب سے ان کو جو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، طرح طرح کی جو پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، فرمایا کہ انہوں نے پھر میری راہ میں جہاد کیا، اس جہاد میں وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ میری راہ میں جہاد کیا، شہید ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میں ان کے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ صرف آج ہی نہیں، جو آج ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، یہ کوئی آج کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پہلے بھی کام چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ کام ہوا کرتا تھا۔ حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کر کے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ہجرت کر کے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرما دی، جب اس کو اجازت دی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس اعرابی کے رہن سہن کا انتظام کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس صحابی کے رہن سہن کا انتظام کیا۔ جب وہ اعرابی جو تھا ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پھر کچھ عرصے بعد جب جہاد میں گئے تو وہاں پر کچھ قیدی جو حاصل ہوئے، جب قیدی حاصل ہوئے مال غنیمت کے طور پر، تو نبی علیہ السلام نے ان قیدیوں کو تمام صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ اب وہ جو اعرابی ہجرت کر کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیچھے پہرا دیا کرتا تھا، وہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے وہ اچانک سے حملہ کر دے، وہ پہرا دیا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ جو مال غنیمت کے طور پہ قیدی آئے تھے، وہ حصہ جو تھا اس اعرابی کے لیے نکال کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دے دیا اور فرمایا کہ وہ اعرابی آئے تو اس کو یہ حصہ دے دینا۔ اب اعرابی جب پہرا دے کے واپسی آیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ جو اس کا حصہ تھا اس کو عطا کیا۔ جب اس کا حصہ عطا کیا تو اس اعرابی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ یہ تمہارا حصہ ہے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ تو جب اس کا حصہ اس کو دیا گیا، اس نے وہ حصہ لیا، اپنا حصہ لے کر وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مال لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، ان کا ناموس رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں ان کو اس قول پر غور کرنا چاہیے کہ جو روایت حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اعرابی جو تھا وہ اپنا حصہ لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے۔ تو اس اعرابی نے تاریخی جملہ فرمایا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی طرف ہجرت کر کے اس لیے نہیں آیا کہ مجھے مال غنیمت ملے، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ تاکہ میں مال غنیمت حاصل کروں، میں اس لیے آپ کی طرف آیا تھا، اس لیے آپ کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ مجھے یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، اور شہید ہو کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیسا تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ مجھے یہاں تیر لگے، میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یاد رکھیے گا، شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے، شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آج کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ
کہ جو اپنے گھروں سے نکلے نبی علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے، آج جب وہ گھروں سے نکلے ہوں گے، آپ سوچئے اس بات کو کہ انہوں نے سحری تو اپنے گھر میں کی ہوگی، سحری تو انہوں نے لاہور میں کی ہوگی، لیکن افطاری انہوں نے جنت میں جا کے کی ہوگی۔ کیسی خوش قسمتی ہے ان کے لیے، کیسے خوش نصیب ہے شخص وہ۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعائیں کرنی چاہیے۔ شہید کا مرتبہ اتنا ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے تو شہید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کی جسم عطا کیے۔ جب سبز پرندوں کے جسم عطا کیے تو وہ جو سبز پرندے تھے وہ جو جنت میں نہریں بنائی تھی، ان جنت کی نہروں پر سیر کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ جنت کی نہروں پہ سیر کرتے اور جنت کی مختلف میوہ جات کھاتے، ان کو جنت میں طرح طرح کی نعمتیں دی گئی، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان میں وہ رہا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس طرح کی آسائشیں دیکھی، اس طرح کی سہولیات کو دیکھا، اس طرح کی عیش و آرام کو دیکھا، تو انہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، جو ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ کون بتائے گا کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے، ہم ایسے عیش و آرام میں ہیں، ہم ایسے عیش و عشرت میں ہیں، ہم یوں سیریں کر رہے ہیں، ہم وہ قندیلیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں ان میں رہتے ہیں، ہم اس قدر خوشحال ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کو کون بتائے گا؟ اگر ہمارے بھائیوں کو یہ نہ بتایا گیا تو وہ تو جہاد سے بے رغبتی اختیار کر لیں گے، وہ تو جہاد کی طرف آئیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بھائیوں کو بتاؤں گا، فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ تم ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو کہ جو میری راہ میں شہید کیے گئے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ جنت میں سیریں کرتے ہیں، ان کو جنت کے مختلف میوہ جات ملتے ہیں، جنت میں مختلف آسائشیں دی جاتی ہیں، جنت میں عیش و آرام کرتے ہیں، وہ جنت میں زندہ ہیں۔ آج وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلے ہیں۔ آج وہ لوگ جو اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی گھروں سے نکل آئے ہیں۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں لوگ کہ جو شہید کر دیے گئے، معاذ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو مر گئے، یہ تو مٹی میں چلے گئے، یہ تو بیوقوف تھے جو گھروں سے نکلے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے برخلاف جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ تم ان کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو کہ جو میری راہ میں شہید کیے گئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف جا رہے ہیں۔ آج جو اقتدار پر بیٹھے ہیں، بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، وہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یزید جو تھا وہ بھی بڑا خوش ہوا تھا، وہ بظاہر ایسا اس کو لگا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، وہ بڑا خوش تھا اپنی کامیابی پر۔ لیکن جب کربلا کا معرکہ ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس شہادت کے بعد آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ یزید کا نام آج تک بھی لیا جاتا ہے۔ تو خوش ہوتے ہیں لوگ، لیکن خوش کون ہوتے ہیں؟ جو آج یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا ہوتے ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے خوش ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جو آج ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکلے، جو نبی علیہ السلام کی ناموس کے پہرا دینے کے لیے نکلے۔ یاد رکھیے گا کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلا، اس کو کوئی زخم آیا، اس زخم سے خون بہا، تو کہتے ہیں کہ بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا خون تو سرخ ہوگا لیکن اس خون کی خوشبو مشک کی خوشبو جیسی ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے بڑے انعاموں سے نواز دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ وہ جب بروز قیامت آئے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی زخم لگا ہو، اس زخم کا جو خون بہا ہو، بروز قیامت جب وہ آئے گا
تو اس کا خون وہ سرخ رنگ کا ہوگا، لیکن اس خون کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک کی خوشبو ایسی ہوگی۔ تو جو آج نبی علیہ السلام کی ناموس پر پہرہ دینے کے لیے نکلے ہیں، یہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ یہ آج کا وقت نہیں ہے کہ صرف آج ہی نہیں نکلے، بلکہ یہ صدیوں پہلے بھی نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے پہرہ دینے کے لیے لوگ اس وقت بھی نکلا کرتے تھے۔ وہ اعرابی جو آیا تھا اس نے عرض کی تھی کہ میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں ہجرت کر کے نہیں آیا کہ مجھے مال ملے، کہ میں مال حاصل کروں، میں اس لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس لیے آپ کی طرف ہجرت کر کے آیا ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کرتے کرتے مجھے یہاں تیر لگے، میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے اس قول میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا۔ اگر تو اس قول میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا۔ تو کہتے ہیں بعد میں کچھ دیر لوگ ٹھہرے رہے، جب دوبارہ جہاد کے لیے نکلے تو کچھ ہی دیر بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ صحابہ کرام اس اعرابی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ جب اس اعرابی کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی شخص ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے وعدے پر سچا تھا، اپنے قول میں سچا تھا، جو اس نے بات کی تھی وہ سچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سچا فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو برکت کے لیے اپنے جبہ مبارک میں کفن دیا۔ نبی علیہ السلام نے برکت کے لیے اپنے جبہ مبارک میں کفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، یہ تیرا وہی بندہ ہے کہ جو تیری راہ میں نکلا تھا، میری حفاظت کے لیے نکلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اور فرمایا کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جس کے گواہ نبی علیہ السلام ہو، جو نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلا ہو، یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بروز قیامت شفاعت کے لیے تو سب حاضر ہوں گے، سب عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے، ہماری بخشش کی سفارش کیجئے۔ لیکن سفارش نبی علیہ السلام کن کی فرمائیں گے، کن کی سفارش کریں گے؟ کہ جو آج نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلے ہیں، نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلے ہیں، ان پر طرح طرح سے تشدد کیے جا رہے ہیں، ان پر طرح طرح سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا بروز قیامت آنا لہا فرمائیں گے کہ میں تمہارا شفیع ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمہارا شفیع ہوں۔ لیکن وہ فرمائیں گے کن کے لیے؟ کہ جو آج نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلے ہیں۔ لہذا خدارا جو آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود ہی سب حل ہو جائے گا، تو یہ معاملہ خود حل ہونے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے نکلیں، اپنے جان و مال، عزت آبرو سب کچھ قربان کر دیں۔ یار عزت اسی کی ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام کی عزت کی بات کرے گا۔